السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے الابریز۔ میں نے گزشتہ درود خضری ایک ویڈیو میں بات کی تھی شخصیت کی، لیکن بہتر سمجھا کہ علیحدہ سے ان کو جو درود خضری دی گئی تھی اس شخصیت پہ بات ہو جائے، لوگوں کو آگاہی ہو جائے، اور آخر پر پھر انتظار میں رہے کہ وہ کون سی بات تھی جو میں نے ویڈیو بنائی۔ کلام ملول الکلام الابریز، یہ ملفوظات غوث زمان قبلہ عالمیان سید شرف عبدالعزیز دباغ الحسنی الادریسی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن، مرتب کیا الامام شیخ احمد بن مبارک السلجماسی مالکی، مترجم جامع المنقول والمعقول اور حاوی الفروع والاصول ابو العلا محمد محی الدین جہانگیر۔ یہ بہت اچھے مترجم ہیں محی الدین جہانگیر صاحب، اس کی کافی خدمات ہیں، احادیث کے میدان میں بھی یہ شاہ سوار ہے، بہت بکس کے اس نے ترجمے کی ہے۔ اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ کی جناب سے اس شخصیت پہ رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو، اور نور الانوار یعنی نوروں کا تجلی نور کا نزول ہو، یہ ہماری دعا ہے ابو العلا محی الدین جہانگیر کے لیے۔ بہت بڑا کام کر گئے، بہت بڑا کام کر گئے۔ صدیوں میں جب تک روز قیامت تک عبدالآباد تک تاریخ کے ورقوں میں اپنے نام کو سنہری لفظوں سے اس شخص نے منقوش کر کے رکھ چھوڑا ہے۔ اچھا، سیدی دباغ کے روحانی تجربات، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ سیدی عبدالعزیز فرماتے رحمۃ اللہ علیہ الرحمن، جب میں نے شیخ پشتالی کی امانت کو پہن لیا اور اس کے نتیجے میں مجھے انوار و برکات حاصل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خالص بندگی اختیار کرنے کا شوق القاء کیا۔ میں نے شیخ کامل کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک جب کبھی کسی شیخ کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ لوگ اسے شیخ کامل سمجھتے یا اسے ولی گردانتے ہیں، میں اس شخص کے پاس گیا، اس کا حلقہ بگوش ہوا، اس کے تلقین کردہ اوراد وظائف کرتا رہا، لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد مجھے گھٹن کا احساس ہوتا اور معرفت میں کوئی اضافہ محسوس نہ ہوتا، تو میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کے پاس چلا جاتا اور اسے اپنا استاد بنا لیتا۔ وہاں بھی یہی کچھ ہوتا۔ مختصر یہ کہ 1109 ہجری سے لے کر 1121 ہجری تک میں یوں ہی حیران پریشان سرگردان گھومتا رہا۔ اللہ اکبر، تقریباً یہ 12 سال ہو جاتے ہیں۔ میری یہ عادت تھی کہ میں ہر جمعرات کی رات مشہور بزرگ علی بن ہرزہم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر دیگر حاضرین کے ہمراہ قصیدہ بردہ مکمل پڑھا کرتا تھا۔ ایک جمعرات کی رات ہم لوگوں نے اپنے عام معمول کے مطابق قصیدہ بردہ ختم کیا اور درگاہ سے واپس روانہ ہوئے۔ جب میں درگاہ مبارک سے باہر نکلا تو درگاہ کے مرکزی دروازے کے قریب موجود بیری کے درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر مجھ سے گفتگو شروع کی اور مجھے میرے باطنی کیفیت سے آگاہ کرنا شروع کر دیا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص کوئی جلیل القدر بزرگ ہے۔ میں نے عرض کی، حضرت مجھے کسی ورد یا ذکر کی تلقین کرے۔ اس نے میری بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور دیگر امور پر گفتگو کرتا رہا۔ میں نے زیادہ عاجزی کے ساتھ اپنی درخواست دہرائی، لیکن اس نے پھر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ شاید وہ میرے پختہ عزم کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تلقین کردہ ذکر کو ترک کر دوں۔ صبح تک میرا اصرار اور انکار جاری رہا۔ اگلی صبح جب ہلکی سی روشنی درگاہ نظر آنے لگی تو اس شخص نے مجھے کہا کہ میں اس وقت تک تمہیں وظیفہ نہیں بتاؤں گا
جب تک تم اللہ کے نام پر یہ عہد نہیں کرو گے کہ تم کبھی اس وظیفے کو ترک نہیں کرو گے، تو میں نے یہ عہد کیا۔ سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ شاید وہ بھی ان دوسروں بزرگوں کی طرح کوئی وظیفہ بتا دے گا جس سے میں پہلے مل چکا تھا۔ اس نے مجھے نصیحت کی کہ روزانہ 7000 مرتبہ یہ ورد کیا کرو۔ اللہم یا رب بجائے سیدنا محمد ابن عبداللہ اجمع بینی و بین سیدنا محمد ابن عبداللہ فی الدنیا قبل الآخرہ۔ پھر ہم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران درگاہ مبارک کے متولی شیخ عمر بن محمد الحواری وہاں تشریف لائے، تو اس شخص نے شیخ حواری کو یہ نصیحت کی کہ تم اس شخص یعنی میرا خاص خیال رکھنا۔ شیخ الحواری نے جواب دیا یہ تو ہمارا سردار ہے۔ جب شیخ حواری کے وصال کے قریب آیا تو اس نے مجھ سے دریافت کیا کیا تم جانتے ہو کہ بیری کے درخت کے نیچے تم سے ملنے والا شخص کون تھا؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ شیخ نے مجھے بتایا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سیدی عبدالعزیز فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح روحانی کمال عطا فرمائی تو اس وقت مجھے شیخ عمر الحواری کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا، یعنی جب انہوں نے حضرت خضر کو یہ جواب دیا یہ ہمارا سردار ہے۔ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ ابتدا میں اس قدر مشکل ہوا کہ پہلے دن رات بمشکل پر ہوا، پھر آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا۔ جب کچھ عرصہ زیادہ ہوا تو اسی طریقہ مجھے آسانی ہوئی، اور اس کا یہ ویڈیو کا وقت 10 منٹ سے زیادہ نہیں، بل پر بند ہو جائے تو 2 میں کر لیں گے، لیکن ہو جائے گا۔ جب کچھ عرصہ گزرا اور میں مانوس ہوا اس وظیفے سے تو زوال تک اسے مکمل کر لیتا، پھر کچھ اور وقت گزرنے کے بعد چاش کے وقت کا مکمل ہو جاتا، پھر کچھ اور آسانی نصیب ہوئی۔ اب یہ علم ہے کہ میں طلوع آفتاب تک اسے مکمل کر لیتا ہوں۔ اس تمام عرصے کے دوران میں شیخ عمر بن محمد الحواری کی خدمت میں اکثر و بیشتر حاضر ہوتا رہا۔ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ 1125 ہجری میں شیخ الحواری واصل بحق ہوئے۔ ہے اللہ، یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ درود خضر علیہ السلام نے شیخ علی ہرزم کی خانقاہ میں درگاہ میں شیخ محمد حواری کی موجودگی میں جناب خضر علیہ السلام نے عہد کے ساتھ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمایا تھا۔ اب بعض لوگ اس درود کا ذکر کرتے ہیں، خضر علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، لیکن شیخ عبدالعزیز دباغ کو بیچ سے نکالتے ہیں تو مریدین چون چرا کے شکار ہو جاتے، اور وہ علم سے ناواقفیت، تحقیق سے کم علمیت کی بنیاد پر اپنے شیخ سے منسوب کرتے ہیں، جو یہ سراسر زیادتی ہے اور لٹریچر کی دنیا میں اس امانت میں خیانت ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جناب خضر علیہ السلام نے اس درود کو سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم کیا تھا۔ ہاں، ہم اس سلسلے سے ہیں، یہ ہمارے سلسلے کے اکابرین میں سے ہیں، یہ دباغ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے اکابرین میں سے ہے، حسن سید ہیں۔ ہم حق بجانب ہے کہ اس درود کو خود عمل میں بھی لائیں اور دوستوں کی بھی یاد دے دیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ ایک ہے، ہم ان کے مریدین میں ہیں، اعتداد رکھنے والے میں ہیں۔ تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ الف سے لے کر یہ تک مشائخ کی جو موتیوں کی جڑیاں ہوئی ہیں موتی کی شکل میں، تو ہمارے سینوں تک یہ پہنچتا ہے۔ تو میں ضروری سمجھتا تھا کہ عوام الناس کو آگاہی دے دوں اور اس درود سے مستفید ہو جائے، الابریز کتاب سے مستفید ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے تک انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کل ہم کلام ہوں گے۔ والسلام علی من اتبع